یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الحجر کی آیت نمبر 1 تا 8 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ الف لام را، یہ کتاب واضح یعنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ کسی وقت آرزو کریں گے یہ منکر لوگ کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ مسلمان ہوتے، چھوڑ دیجئے ان کو کہ وہ کھا لیں اور برت لیں اور امید میں لگے رہیں، سو آئندہ معلوم کر لیں گے۔ اور کسی بستی کو ہم نے غارت نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا وقت مقرر تھا، نہ آگے بڑھتا ہے کوئی فرقہ اپنے وقت سے مقرر سے اور نہ پیچھے رہتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص کہ تجھ پر جو نازل ہوا ہے قرآن بے شک دیوانہ ہے، کیوں نہیں لے آتے ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو سچا ہے؟ ہم نہیں نازل کرتے فرشتوں کو مگر یہ کہ کام پورا کر کے، اور اس وقت نہ ملے گی انہیں کوئی مہلت۔ سورۃ الحجر کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ حجر مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کی 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا حروف مقطعات کے ساتھ ہوتی ہے، وہ حروف جو مفرد طور پر قرآن مجید کی بعض صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متشابہات میں سے ہیں، اور اس کا معنی اور تعویل اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ آیات واضح قرآن کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات کو واضح کر کے بیان کر دیا کہ بعض جگہ پر اگر اس کی تفصیل نہیں تو دوسری جگہ پر اس کی وضاحت اور تفصیل کر دی گئی ہے، اور جن کی وضاحت قرآن مجید کے اندر نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت اپنی احادیث مبارکہ کے اندر فرما دی ہے۔ منکرین کی فرمایا کہ ایک وقت ان کے لیے آئے گا کہ اس وقت یہ کہہ اٹھیں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، اسلام کو، اللہ کے پیغام کو قبول کرنے والے ہوتے۔ یہ وقت کب آئے گا؟ فرمایا کہ جب دنیا کے اندر اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے جو کہ مہلت کے ختم ہونے کا وقت ہے اور پکڑ کا وقت ہے، یا پھر آخرت میں جب عذابات کو دیکھیں گے، تو ان دونوں صورتوں میں مہلت ختم ہو جانے کی وجہ سے ان کے لیے لوٹ جانے اور اپنی اس حسرت کو پورا کرنے کا موقع
نہیں رہے گا۔ اور یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اوپر یہ وقت ضرور آئے گا، اے منکرین، اے مخاطبین، تم نے اگر اسلام کو، پیغام حق کو قبول نہ کیا تو تم پر یہ وقت آئے گا تو تم کہہ اٹھو گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، حق کو قبول کرنے والے ہوتے۔ فرمایا گیا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے کہ دنیا کا عیش و آرام یہ برت لیں اور یہ اس امید پر لگے رہیں کہ ہم دنیا کے اندر ہمیشہ رہیں گے اور دنیا ہمارا ہمیشہ ساتھ دے گی۔ آئندہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ یہ کر رہے تھے وہ کیا تھا۔ اور گزشتہ جو بستیوں کو ہم نے عذاب کے اندر مبتلا کیا تو وہ ایسے ہی نہیں بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر تھا۔ مراد یہ ہے کہ فوراً ہی انہیں عذاب کے اندر مبتلا نہیں کر دیا گیا، بلکہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان تک اللہ کا پیغام لے کر آئے اور پھر قبول نہ کرنے کی صورت میں انہیں عذابات سے ڈراتے بھی رہے، اور اس عذابات کے ڈراتے کے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے انہیں مہلت بھی ملتی رہی اور چھوٹی موٹی تنبیہات بھی ان پر آتی رہیں تاکہ وہ اپنی روش کو بدل لیں۔ لیکن جب انہوں نے روش کو نہیں بدلا تو اللہ نے فرمایا کہ جب وقت مقرر ان پر آ گیا تو پھر نہ ایک ساتھ آگے ہوئی اور نہ ایک ساتھ پیچھے ہوئی۔ اللہ کا عذاب ان پر آیا اور اللہ نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا اور آنے والے لوگوں کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا تو اس وقت کے منکرین یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو کچھ پیش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہو گئے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر بھی کہتے تھے، مجنوں اور ساحر۔ یہاں مجنوں کا لفظ آیا ہے، دیوانہ یعنی ایک پیغام کو اپنی طرف سے بنا کر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا۔ پھر وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو آپ کسی فرشتے کو نازل کیجئے اور وہ ہمیں آ کر یہ بتائے کہ آپ اپنے کلام کے پیش کرنے میں، پیغام کے پیش کرنے میں آپ سچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو انہیں جواب دے دیا گیا کہ ہم فرشتوں کو تو اس وقت نازل کرتے ہیں جب ہماری طرف سے مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور فرشتوں کا آنا عذاب آنے کا مطلب ہے۔ اب یہ فرشتوں کے نزول کی بات کر رہے ہیں تو گویا اپنی مہلت کے ختم ہونے کی بات کر رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب فرشتے آ جائیں گے تو پھر وہ عذاب ہوگا اور ان کی مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا، اور یہ چیز ان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ لہذا فرشتوں کے نزول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ کہنا، یہ اپنی روش سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ کا عذاب کوئی دور نہیں۔ جب اس کا وقت پورا ہوگا تو وہ ضرور آئے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مومن اور کافر کی زندگی بسر کرنے میں کیا فرق ہے؟ فرمایا گیا کہ بحیثیت انسان مومن اور کافر دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور مومن بھی بسر کرتا ہے، کافر بھی۔ کھانا پینا، دنیا کو برتنا مومن کا بھی ہوتا ہے اور کافر کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک نیت کا فرق ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا فرق ہوتا ہے۔ مومن اپنے تمام اعمال کا دار و مدار آخرت پر رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے اپنے اعمال کی جواب دہی اپنے رب کے سامنے کرنی ہے، اور اس لحاظ سے وہ اپنے اعمال کو درست رکھتا ہے اور ان تعلیمات کے مطابق رکھتا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دی ہیں، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ دنیا کے اندر میرا قیام تھوڑے وقت تک کے لیے ہے اور میرا ہر عمل اللہ کے پاس ہے اور میں نے اپنے ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کافر ہے وہ آخرت کا یقین نہیں رکھتا، بلکہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور دنیا کی محبت، مال کی محبت کو دل میں رکھ کر پھر وہ دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اور اپنے اعمال کی جواب دہی کا اسے کچھ یقین نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ وہ ہر جائز ناجائز طریقے کو استعمال کر کے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ظلم اور ستم کی راہ کو اختیار کر لیتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کو اپنے اعمال کی جواب دہی نہیں کرنی، اسے کوئی پکڑنے والا نہیں، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، اس لیے وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔